کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ آج بھی میرے آقا کی شان عطا جاری ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے۔ ایک صحابی نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں اور آ کر کے اپنی قوم کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، میں ایسے نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں جو جب سخاوت کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا، جب تک بارگاہ سے سب کچھ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی سخاوت کم نہیں ہوا کرتی ہے۔ میں اس نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، اس آقا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو سنو، مکہ کے اندر نہ تو کسی گھاس کو اکھاڑا جائے اور نہ ہی کسی پسو اور کسی مچھر اور کسی جاندار کو مارا جائے۔ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو اور حرم محترم کو محترم بنا دیا ہے۔ یہ حرم پاک ہے، یہاں پر کوئی گھاس نہ اکھاڑی جائے، یہاں پر کسی پتے کو نہ توڑا جائے، کسی درخت کو نہ توڑا جائے، کاٹا نہ جائے اس کی شاخوں کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا ہے، یہاں پر جو آئے تو وہ حرم میں داخل ہو جائے گا، یہ دار الامن ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ شانتی کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ ہے۔ تو وہیں پر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ الا الازخر الا الازخر، یا رسول اللہ ازخر گھاس کے تعلق سے آپ کا کیا حکم ہے؟ ازخر گھاس کے تعلق سے کیا آپ کا حکم ہے؟ یا رسول اللہ اس گھاس کو کاٹ کر کے لوگ اپنے چھپروں میں استعمال کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا ہے تو ایسی صورت میں میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو حلال کر دوں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ ازخر گھاس کے تعلق سے حکم دے دوں کہ نہیں اسے کاٹ لیا جائے؟ میں کیسے حکم دیتا ہوں؟ نہیں نہیں، میرے آقا یہ نہیں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آقا کریم کا اختیار ذرا ملاحظہ کیجئے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الا الازخر الا الازخر، اے عباس اب جاؤ ازخر گھاس کو کاٹ لو، سارے گھاسوں کو کسی گھاس کو نہ کاٹا جائے مگر ازخر گھاس کو کاٹ لیا جائے۔ ازخر گھاس کو کاٹنے کا حکم میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے رہے ہیں۔ نبی کی شان عطا ذرا ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے حبیب کا اختیار ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حج جب فرض ہو گیا تو میرے آقا نے لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا، اے لوگوں حج فرض ہو چکا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم اللہ نے نازل فرما دیا ہے، اب ہر حج فرض ہو گیا ہے۔ ایک صحابی عرض گزار ہوتے ہیں، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ میرے آقا کیا ہر سال حج فرض ہو گیا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، نبی کونین خاموش ہیں، دو بار انہوں نے پوچھا، تیسری مرتبہ جب انہوں نے پوچھا افی کل آمین، آقا ارشاد فرماتے ہیں، لو قلت نعم لفرضت، اگر میں نعم کہہ دیتا تو حج فرض ہو جاتا، وما استطعتم، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھ پاتے، تم اس کی کیپیسٹی نہیں رکھ پاتے۔ اگر میری زبان سے نکل جاتا
جاتا ہاں ہر سال اللہ نے حج فرض کیا ہے تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا، اور ہر سال حج ادا کرنا تمہارے استطاعت میں نہیں تھا، تمہارے بس میں نہیں تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور نہیں تو اور کیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ہے، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ صحابہ وہاں تشریف فرما ہیں، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ میرے آقا آپ کو کون سا اختیار ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، بلکہ تمام صحابہ یہ ایمان و عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گل باغ رسالت، نوبہار شفاعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے، جو دن کو کہہ دیا شب ہے، تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے آقا کی شان ہے۔ آپ ذرا دیکھو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تب تک صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں کافر ہے، وہ آپ کی نقل اتارتا ہے، آپ جب بازار میں تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ توحید کی جانب بلاتے ہیں، جنت کے راستے کی جانب بلاتے ہیں، تو وہ کافر منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے وہ آپ کی نقل اتارتا ہے، آپ کی ایکٹنگ کرتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کا استہزاء کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کن کذالک، کن کذالک، ایسے ہی ہو جا۔ زبان رسالت سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی ہو گیا، اس کافر کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر کسی طبیب کی دوا اور کسی حکیم کی حکمت کام نہ آئی۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، اور صحابہ کا ایمان ذرا دیکھیے، ایک صحابی وہیں سے دھیرے سے اٹھے اور جا کر کے اس سے ملاقات کیا، اس کافر سے، وہ دیکھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، ادھر زبان رسالت سے جملہ نکلنا تھا کہ ادھر اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اور ایسا ٹیڑھا ہوا، ایسا ٹیڑھا ہوا کہ مرتے دم تک اس کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی رہ گیا، یہاں تک کہ جب اس کی موت واقع ہوئی، جب وہ مرا تو لوگوں نے لے جا کر کے اسے زمین میں دفن کرنا چاہا، زمین نے اچھال کر کے پھینک دیا، اس کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ پتا چلا کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کی لاش زمین قبول نہیں کرتی ہے، بلکہ زمین اس کی لاش کو پھینک دیتی ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں ایک دو بار نہیں بلکہ 7 بار اس کی لاش کو زمین کے اندر دفن کیا گیا،
مگر ساتوں بار اس کی لاش کو زمین نے اچھال پھینک دیا، یہاں تک کہ لوگ عاجز آ گئے اور اس کی لاش کو ایسے ہی وہیں پہ چھوڑ دیا۔ چیل اور کووں نے آ کر کے اور کتوں نے آ کر کے اس کی لاش کو کھا کر کے ختم کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہو کہ جو گستاخ رسول ہوا کرتا ہے اس کی لاش کو زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے، اور اس کے مقابل میں جو عاشق رسول ہوا کرتا ہے اس کی لاش کو زمین قبول کر لیتی ہے، اور ایسی قبول کرتی ہے کہ زمین اس کی لاش کو کبھی سڑاتی نہیں ہے، بلکہ عاشق رسول کی لاش ہے وہ ایسے ہی سلامت رہتی ہے۔ علماء نے دیکھا ہے اور محدثین نے دیکھا ہے، آج بھی بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں، عاشق رسول کی قبروں سے خوشبو آیا کرتی ہے، عاشق رسول کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، عاشق رسول کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی بنیاد پر زمین سے اللہ وہ طاقت چھین لیتا ہے، ورنہ زمین کے اندر اگر ہاتھی کو بھی دفن کر دیا جائے تو ہاتھی کے بھی جسم کو زمین سڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، مگر وہ عاشق رسول ہے، وہ شہدائے رسول ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ نبی پر درود پڑھنے والا ہے، وہ آقا سے محبت کرنے والا ہے، اور جو آقا سے محبت کرنے والا ہے اس کی لاش کو زمین ایسے ہی کھلاتی ہے جیسے ہی ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں پیار سے کھلایا۔ نبی کا اختیار ذرا دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اختیار، وہ پاور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ تھا، آج ہم بھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم پکارتے ہیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اور آج ہم بھی الحمدللہ اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ تبھی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آخری زمانے میں فتنوں کا دورہ ہوگا اور امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کون جنتی ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے اور جس عمل پر میں ہوں اور جن عقائد اور جن اعمال پر میرے صحابہ ہیں وہی جماعت جنتی ہے، وہی جنت میں داخل۔ میرے پیارو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عطا ذرا دیکھیے، نبی کا اختیار ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے، اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تھی، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو کہیں اور نہیں جاتے تھے، آقا کی بارگاہ میں آتے۔ بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھاؤ، سائے ستہ کی کتابیں اٹھاؤ، احادیث کی معتبر کتابیں، جگہ جگہ پر آپ کو صحابہ کی زبان سے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے بے شمار جملے صحابہ کرام کے احادیث کے جلو میں چمکتے نظر آئیں گے، دمکتے نظر آئیں گے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا در اگر چھوڑ کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں کا ڈیلا باہر آ گیا، تیر لگ گیا تھا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا جانوں، کسی طبیب کو دکھاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ طبیب دو جہاں آپ ہیں، حکیم دو جہاں آپ ہیں، سارے دنیا کی طبابت
तमाम आलम की हिकमत आप ही के दरे दौलत से तो सबको मिली है। आपका दर छोड़ करके कहां जाएं? आपका दर छोड़ करके कहीं भी सुकून नहीं है। दौलत मिलेगी तो नबी की बारगाह से, इश्क मिलेगा तो नबी की बारगाह से, हुकूमत मिलेगी तो नबी की बारगाह से। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो, एक एक शेर अकीदे की तर्जमानी कर रहा है। आला हजरत यूं अर्ज गुजार होते हैं कि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वाला हजरत यूं अर्ज गुजार होते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। देखिए आला हजरत का एक एक शेर या तो किसी हदीस की तर्जमानी कर रहा है या किसी कुरान पाक की आयत करीमा की तर्जमानी कर रहा है। आसारे सहाबा में से किसी आसार किसी असर की तर्जमानी कर रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत का एक एक शेर हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत करता हुआ नजर आ रहा है। सहाबे किराम की ज़बाते कुदसिया हैं, बारगाह रिसालत में अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह पानी मौजूद नहीं है, ए मेरे आका जरा पानी का इंतजाम कीजिए। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, सामने एक कुआं है, जरा उस कुएं के पानी को जरा देखते आओ। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस कुएं का पानी तो इतना कड़वा है, इतना कसीला है कि कभी भी उसका पानी हमने पिया नहीं है। या रसूल अल्लाह, इस कुएं का पानी आज तक कोई जानवर भी नहीं पीता है। या रसूल अल्लाह, इसका बहुत कड़वा पानी, बड़ा कड़वा है, कोई नहीं पीता है, यहां तक कि उड़ने वाले परिंदे भी नहीं पिया करते हैं। जब बारगाह रिसालत में सहाबा ने यह अर्ज किया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला 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 ला, नहीं, बल हुआ नुअमान, बल्कि वो तो नुअमान है, वो तो खुश जायका है, उसका पानी तो बड़ा अच्छा है। नबी का इख्तियार जरा दिखाना चाहता हूं, मुस्तफा का इख्तियार देखो, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आए हुए हो। ऐ महल्ला कुरैशियान के खुश अकीदा मुसलमानों, अपने आका का पावर जरा देखो, अपने आका की ताकत जरा देखो, अपने आका का इख्तियार जरा देखो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने अर्ज किया तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, इसका पानी तो बड़ा खुश जायका है, इस कुएं का पानी तो बड़ा अच्छा है। जैसे ही ज़बान रिसालत से यह जुमला निकला, सहाबा ने डोल लिया, रस्सी लिया, बड़ी तेजी से भागते हुए इस कुएं के पास आए और डोल और रस्सी से जब पानी खींच करके निकाला और जब सहाबा ने चुल्लू में लेकर के उसे पिया तो यकीनन वो बड़ा खुश जायका था। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ईमान जरा देखिए, जब तक नबी की जबान से निकला न था वो जुमला, तब तक उसका पानी बड़ा कड़वा था, बड़ा कसीला था, बड़ा बदबूदार था। मगर जैसे ही नबी की जबान से निकल गया कि वो कड़वा
وسیلہ نہیں ہے بلکہ وہ بڑا خوش ذائقہ ہے، بڑا عمدہ پانی ہے، بڑا فریش پانی ہے، بڑا شاندار پانی ہے۔ اب صحابہ کرام کو کوئی دقت نہ ہوئی اور بڑی تیزی سے بھاگے، انہوں نے کنویں سے پانی نکالا، خود بھی پینا شروع کیا، ایک دوسرے کو پلانا شروع کیا، جانوروں کو پلایا، تمام لوگوں کو پلایا، سب کو اصحابہ کرام نے سیراب کر لیا۔ آقا دو جہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا، نبی کی زبان سے جیسے جملہ نکلا، رب تبارک و تعالی نے اس پانی کے اندر طاقت و قوت پیدا فرما دی، خوش ذائقگی پیدا فرما دی، وہ خوش ذائقہ ہو گیا۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ سلام پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ بتانا چاہتے ہیں، مرد مومن تم اپنے نبی کا پاور دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کی قوت دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے آقا کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آپ مختار دو عالم کانفرنس میں آئے ہو، میری قوم کے نوجوانوں آج کے حالات کا جائزہ لو۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ایمان کی طاقت دیا ہے، ایمان کی قوت دیا ہے، قرآن کی دولت ہمارے پاس، توحید کی امانت ہمارے پاس۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرما دیا، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم غم نہ کھاؤ، حزن نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، مومن تو بن جاؤ۔ ایمان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ مومنوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے؟ مومن جب ایمان کی صفت سے مزین ہو جاتا ہے اور متصف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جرت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، ایمان جب تک صحابہ کرام میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے دل کے اندر بزدلی تھی، لیکن جیسے ہی ایمان قبول کیا، ایمان کی طاقت آئی، جرت بڑھی، ہمت بڑھی، اور ایمانی شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کیا۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، جب جب قوم مسلم اسلام کے اصول سے ہٹی ہے اور شریعت مطہرہ کی پامالی ہوئی ہے، یہ قوم ذلیل و رسوا ہوئی ہے، یہ قوم کاٹی گئی ہے، یہ قوم ماری گئی ہے، یہ قوم ظلم و تشدد کی چکی میں اسے پیسا گیا ہے۔ یہ تاریخ اٹھا لیجئے، 1400 سالہ تاریخ آپ دیکھ لیجئے، اور جب جب یہ قوم شریعت مطہرہ کے اصول پر چلتی رہی ہے، دنیا نے اس کی عظمتوں کا لوہا مانا ہے، دنیا نے اس کی عظمتوں کا خطبہ پڑھا ہے۔ آپ غور فرمائیے، تاریخ اٹھائیے، آج نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ شب معراج کا سب سے عظیم تحفہ نماز ہے۔ آج اگر کوئی تحفہ، کوئی پی ایم، کوئی سی ایم، کوئی کلیکٹر، کوئی بہت بڑا عہدیدار آپ کو اگر کوئی گفٹ دے دے، کوئی تحفہ دے دے، تو آپ اس کو اپنے حال میں سجا کر کے رکھتے ہو کہ لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کہ فلاں موقع پر فلاں نے ہم کو یہ تمغہ دیا تھا، یہ انعام دیا تھا۔ نماز سب سے عظیم تحفہ رب کا۔ اللہ نے روزے کا حکم زمین پر نازل فرمایا، حج کا حکم زمین پہ نازل فرمایا، اور دیگر عبادتوں کا حکم زمین پہ نازل فرمایا،
مگر جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو اللہ نے اس کا حکم زمین پہ نازل نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا عرش پر سفر معراج میں، مکۃ المکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر اس کے بعد میں انبیاء کی امامت، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، رب کا دیدار، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنتیوں کے محلات کو دیکھا، جہنمیوں کے عذاب کو دیکھا، رب کا دیدار کیا. اور جب رب کی بارگاہ میں محبوب پہنچے تو رب نے فرمایا محبوب کیا لے کر کے آئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے مولا بدنی عبادت، مالی عبادت، ساری پاکیزگیاں، تمام تحیات اے اللہ سب تیرے لیے. جب یہ تحفہ پیش کیا تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سلامتی، اللہ کی برکتیں میں نبی آپ پر. میرے آقا نے ہم غلاموں کو بھی اس وقت فراموش نہیں. آج ہم نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں بہت زوردار انداز میں، مگر اپنے گریبان میں ہم منہ ڈال کر کے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا گناہوں میں ملوث ہیں. کس طریقے پر میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر بھی امت کو فراموش نہ کیا، بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیری بارگاہ سے سلامتی، برکتیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہم پر ہو اللہ، تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی، تیرے نیک بندوں پر سلامتی ہو. اور جب یہ مکالمہ فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومنوں کی معراج ہے. ان کی معراج تھی کہ وہ عرش بری تک پہنچے، میری معراج ہے کہ ان کے قدم. نماز کبھی ترک نہ ہو. نوجوانوں اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو، اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرو، بے حیائیوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اس لیے کہ توحید کی امانت ہمارے پاس ہے، قرآن کی دولت ہمارے پاس ہے. اللہ کے آخری نبی کی امت ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے. یہ عظیم رتبہ، یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا ہے، ورنہ تو اس پورے روئے زمین پر تقریباً 7 ارب آبادی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک جدید تحقیق کے مطابق. اور پھر ان 7 ارب انسانوں کی آبادی میں اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں منتخب کیا ہے محبوب کی امت کے لیے. یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے اس رب کا کہ محبوب کی امت ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو جب محبوب ہم کو ہمیشہ یاد کرتے رہے، پیدا ہوئے یاد فرمایا، جوانی میں یاد فرمایا، شب معراج یاد فرمایا، رب کی بارگاہ میں گئے تو یاد فرمایا، جب براق پر سوار ہونے لگے تو یاد فرمایا، خانے کعبہ کے غلاف کو پکڑا تو یاد فرمایا، حجر اسود کو چوما تو یاد فرمایا، صفا و مروہ پر دعائیں کی میرے محبوب نے تو ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا. اور آج ہم ہیں کہ محبوب کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، محبوب کی آنکھوں کو جن عمل کی بنیاد پر ٹھنڈک پہنچتی ہے، یعنی نماز، ہم اس نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم روزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہٹھے کٹھے مسلمان نوجوان ہیں جا کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھا پی لیا کرتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے
اور اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پیشی ہوگی تو کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ آپ ذرا دیکھو، جو قوم شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ قوم صفحے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے اندر کے جتنے بھی جرثومے ہیں برائیوں کے وہ سب کے سب نکال دیجئے۔ آج ڈی جے لوگ بجاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں ڈی جے میں، نوجوان بھنگڑا ڈالتا ہے، تھرکتا ہے، شیطان کو نچاتا ہے، شیطان دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ ان تمام کاموں کو کر کے، ان برائیوں میں ملوث ہو کر کے، بے حیائیوں میں ملوث ہو کر کے، عیاشیوں میں ملوث ہو کر کے ہم یہ امید رکھیں کہ رب کی رحمت آ کر کے ہماری دستگیری، اللہ کی رحمت دستگیری کرے گی، فرشتے آئیں گے ہماری مدد کرنے کو۔ فرشتے ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے جنہوں نے اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کیا تھا۔ فرشتے ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، فرشتوں نے ان کی مدد کی تھی جن کی نگاہ کبھی غلط نہیں جایا کرتی تھی، جنہوں نے عیسائی ملکوں کی گلیوں سے گزر کر کے ہر طرف چاروں نکڑوں پر جو بے حیائیوں کی اور بے شرمیوں کی انتہا ہو چکی تھی، نیمہریاں لڑکیاں، عیسائیوں نے اپنے اپنے نکڑوں پر اپنے گھر کے چوکھٹوں پر بٹھا دیا تھا اور دکھا دیا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، عیاشی کریں گے، گنہگار ہوں گے، تب ہم ان پر غلبہ پائیں گے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا، اے مسلمانوں، تم اللہ کے آخری نبی کے ماننے والے ہو، اسلام تمہارا مذہب ہے، تمہاری نگاہوں میں عیاشیاں نہیں آنی چاہیے، تمہاری نگاہوں میں خوف الہی ہے اور تمہارے دل میں الفت رسول ہے، محبت نبی ہے، تم نے اپنا سب کچھ اپنے آپ پہ قربان کر دیا ہے اور رب تعالیٰ نے تمہاری جان کو بھی خرید لیا ہے، تمہارے مال کو بھی خرید لیا ہے، اس کے بدلے کی اللہ تمہیں جنت عطا۔ تو حالم یہ ہوا، پوری گلیوں سے گزر کر کے جب مسلمان اکٹھا ہوئے تو عیسائی پادریوں نے کہا کہ اب ہم بغیر لڑے بھیڑے ہی یہ ملک آپ کے حوالے کر دیں۔ یہ اسلام کی شان رہی ہے، یہ ایمان کی قوت رہی ہے، یہ ایمانی حرارت رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، نوجوانوں توبہ کر لو، رو رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ نے رحمت کا، توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، تمہاری توبہ قبول ہوگی، گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ گے، اور کل میدان قیامت میں جن گناہوں سے تم نے توبہ کی ہوگی وہ گناہ تمہارے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے صدق دل سے توبہ کر لو، علماء کی گفتگو زیادہ سے زیادہ سنا کرو، علماء سے محبت کیا کرو۔ آج تو حضرت ہمارے اسٹیجوں کا اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ شعراء ہمارے نوجوان صرف نعت سنیں گے اور جیسے ہی نعت ختم ہوئی بھربھرا کے سب بھاگ جائیں گے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ ہمارا دل بیمار ہے، یہ کنڈیشن بتا رہی ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمیں اپنی روح کا علاج کرنا چاہیے۔ جب علماء کی باتیں اچھی نہ لگیں، مسجدوں میں دل نہ لگے، تراویح کی نماز اگر 5 منٹ امام صاحب لیٹ کر دیں، تھوڑا قرات اچھی کر لیں تو ناک بھاؤں چڑھا لیتے ہیں کہ یہ تو اتنا لمبا، اتنا دیر تک پڑھتے ہیں۔ سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے، سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے، اور جب عبادت کا ذوق اور شوق لگے، جب قرآن کی تلاوت میں دل لگے،
جب مسجدوں میں تمہارا دل لگے، جب نماز پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے، جب سجدے میں پیشانی جھکانے پر لذت سجدہ حاصل ہو، جب تمہاری نگاہ کسی غیر محرم پر پہنچنے کے بعد فوراً نگاہ شرم و ندامت سے جھک جائے، جب آپ کو شیطان گناہوں کی طرف لے کر کے جانے کی کوشش کرے اور فوراً آیت کریمہ نگاہوں کے سامنے آئے، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، فوراً تمہارا قدم گناہوں سے رک جائے، تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر نورانیت پیدا ہو چکی ہے، دل کے اندر نور آ گیا ہے، اب ایمان کی طاقت ایمان کی قوت حاصل ہو گئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستو، یہ مدارس اسلام کے یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر کیا نام ہے، ایڈوکیٹ صاحب، وکیل صاحب اور ان کے بھائی، ماشاءاللہ ان کی دعوت پر آج میں 600 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ 6:30 بجے وہاں سے چلا ہوں اور تقریباً 11 بجے میں یہاں پہنچا ہوں۔ 12 گھنٹے کے قریب، 12 سے اور زیادہ لگے۔ بہرحال یہ آپ کی محبت تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب بار بار رابطے میں رہے، ہفتہ 10 دن نہیں گزرتا تھا کہ یہ ضرور فون کرتے تھے، ورنہ تو لوگ اگر 2 مہینہ 4 مہینہ پہلے حضرت لے لی تاریخ، تو عین جس دن جلسہ ہوگا نا اسی دن فون کریں گے، اس سے پہلے رابطہ ضابطہ کچھ نہیں۔ یہ ان لوگوں کی محبت اور ان کا خلوص میں سمجھتا ہوں جو اس طریقے پر رابطے میں رہتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جہاں بھی دعوت قبول کر لی، آج تک میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی، الحمدللہ۔ میں جہاں بھی دعوت قبول کر لیتا ہوں، چاہے پیدل مجھے جانا پڑے، میں ضرور پہنچتا ہوں۔ رب قدیر آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ یہ چمکتے ہوئے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 4 حافظ قرآن ہیں، جس میں 2 قاری اور 2 حافظ۔ قرات اگر آپ کی درست نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسی لیے ما یجوزو بہ الصلاۃ، اتنی قرات کر لینا، اتنے تلفظ زبان سے درست کر لینا ضروری ہے، لازم ہے، فرض کی حیثیت ہے۔